اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے جناب شیخ صابر کمال نجفی صاحب۔ ان کے ساتھ حقوق الناس کے بارے میں کچھ سوالات کریں گے۔ تو پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ تمہارے اوپر میرا یہ حق بنتا ہے، تو یہ کس حقوق کی بات کرتے ہیں؟ اس حقوق کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال مولانا الامام زین العابدین علیہ السلام اعلم رحمک اللہ ان للہ علیک حقا فی کل حرکت تحرکتها۔ آپ نے بہترین موضوع کا انتخاب کیا، ماشاءاللہ بہترین موضوع ہے جو ہمارے معاشرے میں جن کی رعایت بہت کم ہوتی ہے۔ آپ نے پہلا سوال یہ کہ ہمارے معاشرے میں حق کے حوالے سے گفتگو ہوتے ہیں کہ آپ کا میرے اوپر یہ حق ہے، تو یہ اس حقوق سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، خداوند عالم نے ہمارے گردن پر بہت سارے حقوق رکھا ہے۔ ان حقوق میں سے بیسکلی جو حق ہے وہ حق اللہ ہے، جسے امام زین العابدین علیہ السلام نے وَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ کہہ کے فرمایا ہے، یعنی جو ہمارے پر سب سے بڑا حق ہے وہ پروردگار کا حق ہے، اس کی عبادت کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی فرمانبرداری کرنا، اس کے احکام کی رعایت کرنا، یہ سب سے بڑا حق ہے۔ اور اس کے بعد جو حقوق ہے وہ حقوق الناس میں سے ہے، یعنی لوگوں کا ہمارے اوپر حق۔ اب لوگوں کا ہمارے اوپر جو حقوق ہے اس حوالے سے جو ہے نا صرف جسمانی حقوق ہی نہیں بلکہ معنوی حقوق بھی ہوتے ہیں۔ آپ ان کے لیے برا بلا نہ کہنا، ان کی غیبت نہ کرنا، ان کا نمیمہ نہ کرنا اور ان کے لیے اذیت نہیں پہنچانا، یہ سارے حقوق ہیں جو کہ ہمارے اوپر واجب ہے ان کی رعایت کر لیں۔ لہٰذا حقوق الناس میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اپنے مومن بھائیوں کے حوالے سے، نہ صرف مومن بھائیوں کے حوالے سے بلکہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے مالک اشتر کو جب مصر کا گورنر بنایا تھا تو اس وقت بھی آپ نے اس کی طرف اشارہ کی تھی کہ الناس صنفان، لوگوں کی دو قسمیں ہیں، اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق، یا وہ دین میں تمہارا بھائی ہے یا وہ خلقت میں تم جیسا ہے۔ لہٰذا ہر دو صورت میں ان کے حقوق کی رعایت کرنی ہوگی۔ لہٰذا کسی قسم کے حوالے سے ان کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت بہترین گفتگو کی۔ آپ نے بتایا کہ حق کی دو اقسام ہیں، تو دو قسم ہیں، تو ان کے بارے میں، دونوں کے بارے میں ناظرین کو تھوڑا وضاحت فرمائیں۔ آپ نے دوسرا سوال جو کیا ہے وہ یہ کہ حق کی دو قسموں کون سی ہے، تو ایک حق اللہ ہے اور ایک حق الناس ہے۔ حق اللہ کے حوالے سے پہلے جو سوال میں آپ کو اشارتاً بیان کیا تھا کہ حق اللہ یہ ہے کہ خدا کے احکامات کی جو نا تعمیل کرنا، امتثال کرنا، اوامر الہی کو دیکھیں۔ مولا کا آپ کے اوپر، بندے کے اوپر حق بنتا ہے، جس طرح ہم عام زندگی میں دیکھیں کہ ایک غلام ہے تو اس غلام کے اوپر اپنے آقا کا جو حق ہے، حتیٰ کہ اس کے نفوس کے اوپر بھی اس آقا کو اختیار حاصل ہے۔ جب تک آقا کے احکامات صادر نہ ہو اس عبد کو، اس غلام کو حرکت بھی وہ نہیں کر سکتا، وہ اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی طرح پروردگار نے عالم ملکوت میں، عالم زر میں بھی، معذرتاً عالم ملکوت کا جو وہ اجتماع ہوا، عالم زر میں بھی لوگوں سے سوال کیا الست اولا من انفسکم، کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ تو اس وقت عالم زر میں سب نے ایک زبان ہو کر کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، لازماً آپ حق رکھتے ہیں۔ لہٰذا عالم زر سے پروردگار عالم نے ہمارے لیے حکم فرمایا ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے ہمیں پروردگار عالم کے تمام احکامات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، اچھا اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے جو معاشرے میں
آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، ہر حوالے سے خداوند عالم نے آپ کو قرآن مجید میں حکم دیا ہوا ہے، دستور دیا ہوا ہے، لہذا ان دستور کے اوپر عمل کرنے کا نام حق اللہ ہے۔ لیکن حق الناس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں ان معاشرے میں موجود انسانوں کے ساتھ جو سلوک آپ نے کرنا ہے، ان کے ساتھ جو برتاؤ آپ نے کرنا ہے، ان کا خیال رکھیں، اور کسی قسم کی ایذا سے، جس طرح حدیث میں المسلم من سلم المسلم بیدہ ولسانہ، مسلمان وہ ہیں جس کے ہاتھ زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، لہذا اپنے زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے حرکات سے، اپنے سکنات سے کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی اذیت نہ دے، بلکہ نہ صرف اذیت نہ دے بلکہ ان کے اوپر احسان کر لے، ان کے لیے اچھائی جتنا ہو سکے بہتر انداز سے، بہتر سلوک کے ساتھ پیش آ جائے۔ یہ حق اللہ، یہ حق الناس میں سے ہے۔ لہذا حق الناس کے حوالے سے ہمارے جو علماء نے بیان کیا گیا ہے، حق اللہ ممکن ہے خداوند عالم ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، خدا تمام گناہوں کو عفو درگزر فرمائیں گے، لیکن خداوند عالم اگر حق الناس میں سے کسی کے گردن پر حق الناس ہو تو اس صورت میں خداوند عالم اس کو معاف نہیں فرمائیں گے، معاف نہیں فرمائے گا۔ لہٰذا عزیزان محترم، حق الناس کے حوالے سے جب تک وہ شخص خود آپ کو معاف نہیں کرے گا اس وقت تک آپ کو معافی نہیں ملے گا، لیکن اس وقت تک آپ بری ذمہ نہیں ہوں گے۔ لیکن حق اللہ توبہ سے، استغفار سے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو شہادت نصیب ہو جائے تو اس کے ذمے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب خداوند عالم عفو درگزر فرمائے گا، لیکن اس کے گردن پر اگر حق الناس ہو تو اس صورت میں حتیٰ کہ وہ شہادت کے درجے پر فائز ہو تب بھی ضروری ہے کہ اس شخص سے معافی تلافی مانگے، ان کے جو ورثاء ہیں ان سے معافی تلافی ان کو مانگنا چاہیے۔ لہٰذا امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نے بھی جب روز شب عاشوراء اپنے اصحاب کو حکم کیا کہ جن کے اوپر حق الناس ہے وہ فغادروا منہن، وہ ادھر سے چلے جائیں، لہذا حق الناس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے جب تک وہ خود اس کو معاف نہ کر لے۔ اسی لیے حق الناس کے حوالے سے خداوند عالم نے جو قصاص کا حکم دیا، دیے کا حکم دیا، یہ اسی وجہ سے تاکہ وہ خود شخص جو ہے نا اس کا قصاص لے، خود شخص اس سے جو ہے نا دیا لے لے۔ تو میرا آپ سے تیسرا سوال یہ ہے کہ حق الناس کی تدارک کیسے کی جائے، نہ کرنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ آپ نے جو سوال کیا، آخری سوال بہت بہترین سوال ہے کہ حق الناس کی تدارک کیسے کی جائے۔ دیکھیں، ہر چیز کے لیے خداوند عالم نے حل بتایا ہے، تمام چیزوں کے لیے خداوند عالم نے علاج رکھا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے انسان سے تو اس غلطی کو دور کرنے کے لیے اور اس غلطی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو گزر چکے اس سے مغفرت کے لیے خداوند عالم نے راہ بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا حق الناس کا تدارک اگر آپ اس کی زندگی میں کر سکتے ہیں تو آپ اس کی زندگی میں کر لیں، اس سے معافی مانگے، معافی تلافی مانگے، اس کے اگر آپ کو جو ہے زحمت اٹھانی پڑے تب بھی جو ہے نا آپ ان کو راضی کر لیں، چونکہ اس کی رضایت کے علاوہ آپ کو اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ اس لیے دنیا میں اس کی تدارک ہے، اور اگر وہ دنیا سے گزر چکا ہو تو اس صورت میں اس کے نام آپ صدقات دیں، اس کے نام جو ہے نا آپ خیرات دیں، تاکہ وہ آپ کے گناہوں کو جو ہے نا، کہتے روایت میں آیا ہے کہ اگر کوئی آپ سے ناراض دنیا سے چلا گئے ہیں، مثلا والدین کے حوالے سے ہے، جس طرح والدین دنیا میں ہوتے ہوئے اگر ان سے اپنے بیٹے کے حوالے سے اگر اس نے آگ کیا ہو تو اس کی دنیا سے گزرنے کے بعد اگر اس والدین کے لیے کوئی اچھے کام انجام دے، مثلا قرآن کی تلاوت کر لے، ان کے نام پہ خیرات دے دیں، ان کے نام پہ فقراء میں جو ہے نا کیا کہتا ہے ان کے لیے رزق تقسیم کر دیں، تو اس صورت میں اس کا وہ جو آگ کیا ہے وہ والدین راضی ہوں گے، اگرچہ وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ تو عزیزان محترم، اسی طرح اگر اس کے مرنے کے بعد بھی آپ جو ہے نا حقوق الناس ادا
کر سکتے ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اگر حقوق الناس ادا نہ کرنے کی صورت میں روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری روایتیں، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ ان اسوأ الحالات للانسان، انسان کے لیے انتہائی خطرناک اور بری حالت وہ ہوگی یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما یعترضہ المستحقون للزکاة، جب زکوٰۃ کے مستحقین اعتراض کریں گے، خمس اور خمس کے مستحقین اعتراض کریں گے، وَيُعْتِ اللَّهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَهُمْ، تو اس وقت جو ہے نا خداوند عالم ان کی اچھائیوں کو ان مستحقین کے لیے دے دیں گے اور ان کی برائیوں کو ان کے گردن پہ ڈال دیں گے۔ اور اس سے خطرناک صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، جتنے بھی جو قیامت کے حالات کے بارے میں بیان ہوا ہے، تو اس صورت میں وہ انتہائی ناگفتہ صورتحال میں اگر انسان کے جو بچے کچھ اعمال ہیں وہ بھی کسی دوسرے کے نامہ اعمال میں اگر چلا جائے تو اس صورت میں اس سے اور خطرناک صورتحال کیا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہے کہ اس حالات کے آنے سے پہلے دنیا میں ہی ہم اگر ہمارے گردن پہ کسی کا حق ہے تو اس صورت میں اس حقوق کو، ان حقوق کو ہم ادا کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا۔ تو ناظرین محترم، اس سے اگلے نشست میں ہم بہترین موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش